عالمی دولت کی ایک عظیم گردش، یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو دہائیوں میں ایک بار آتی ہے اور شاید یہ ابھی شروع ہو رہی ہے۔ جب قرض معیشت سے بھی تیزی سے بڑھنے لگے، جب مرکزی بینک بالکل خاموشی سے سونا جمع کرنے لگیں، اور جب بٹ کوائن کو اس کی بلند ترین سطح سے نیچے دبا دیا جائے، تو پھر اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ گر رہی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا عالمی دولت کی سمت ہی بدل رہی ہے؟ آئیے سب سے پہلے اس نظام کو سمجھتے ہیں جو اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ دیکھیں، پچھلی کئی دہائیوں سے عالمی مالیاتی نظام ایک بہت ہی سادہ اصول پر چل رہا تھا۔ معاشی ترقی کے لیے، یعنی جی ڈی پی بڑھانے کے لیے قرض کو بڑھانا ضروری تھا، اور یہ ماڈل کام کرتا رہا۔ دنیا کا زیادہ تر سرمایہ امریکی ڈالر اور سٹاکس جیسے مالیاتی اثاثوں کی طرف جاتا رہا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہی نظام اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ قرض اب سے بڑھ نہیں رہا، یہ سمجھ لیں کہ قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ ان معیشتوں سے کئی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے جنہیں اس سے سہارا دینا ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو عالمی قرض اور عالمی پیداوار کے درمیان یہ بڑھتا ہوا فرق ایک بنیادی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جب قرض معاشی کی ترقی کی رفتار کو پیچھے چھوڑ دے تو پورا ڈھانچہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب عالمی نظام اس طرح کے دباؤ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سرمایہ ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کرتا ہے، جسے غیر جانبدار اثاثہ یا نیوٹرل ایسٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ایک ایسا اثاثہ ہے جو کسی ایک ملک یا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو، اور عام طور پر اس کی سپلائی محدود ہو، اور ہزاروں سالوں سے یہ کردار سونے نے ادا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں آج کی پہیلی کی طرف لاتا ہے۔ ایک طرف سونا نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، لیکن اس کا ڈیجیٹل ہم منصب بٹ کوائن ایسا نہیں کر رہا۔ اس فرق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو متضاد قوتوں کو دیکھنا ہوگا جو اس وقت مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اسے سمجھنے کا ایک دلچسپ طریقہ فزکس کے نظریات سے ہے۔ سونے کی حرکت کو میکرو فورسز سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کشش ثقل۔ یہ بڑی، سست اور طویل مدتی ہوتی ہیں۔ یہ عالمی قرض، مرکزی بینکوں کی خریداری اور جغرافیائی سیاست جیسے عوامل ہیں۔ دوسری طرف بٹ کوائن کی حرکت کوانٹم میکینکس کی طرح ہے۔ یہ ٹیکنیکل فورسز سے چلتی ہے جو تیز، افراتفری سے بھرپور اور قلیل مدتی پیٹرنز پر مبنی ہوتی ہے۔ تو سونے کے لیے یہ بڑی میکرو دلیلیں کیا ہیں؟ اول، حکومتی قرض اپنی جی ڈی پی کے مقابلے میں تاریخی بلندیوں پر ہے۔ دوم، مرکزی بینک دہائیوں میں سب سے تیز رفتاری سے سونا خرید رہے ہیں۔ اور سوم، دنیا میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی تقسیم سرمایہ کاروں کو غیر جانبداری کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک طاقتور کشش پیدا کر رہے ہیں جو سرمایہ کو سونے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، سرمایہ کی سمت میں یہ بڑی تبدیلیاں، جنہیں ہم کیپٹل روٹیشن کہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اور اس کے نشانات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے ذرا تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1930 کی دہائی میں اسٹاک مارکیٹ کریش کے بعد سونا فاتح رہا۔ پھر 1970 کی دہائی میں جب مہنگائی عروج پر تھی، اسٹاکس ایک دہائی تک کہیں نہیں گئے، جبکہ سونے کی قیمت 2000% سے زیادہ بڑھی۔ اور پھر 2000 کی دہائی کے اوائل میں ڈاٹ کام کے بحران کے بعد سونے نے ایک اور دہائی طویل سپر سائیکل کا آغاز کیا۔ پیٹرن بالکل واضح ہے۔ ان تمام ادوار میں سونے جیسے ٹھوس اثاثوں نے مالیاتی اثاثوں کو واضح طور پر پیچھے چھوڑا۔ اور یہ سلائیڈ یہ بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ جب S&P 500، ناسڈیک، یا تک کہ امریکی ڈالر اور منی سپلائی جیسے تمام بڑے پیمانے سونے کے مقابلے میں کمزور ہو رہے ہوں، تو یہ اس بات کا ایک بہت مضبوط اشارہ ہے کہ ایک بڑی کیپٹل روٹیشن شاید پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ تو پھر بٹ کوائن اس بڑی تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اگر یہ ٹھوس اثاثوں کا دور ہے تو بٹ کوائن پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جواب اس کے میکرو ماحول میں نہیں بلکہ اس کے اپنے اندرونی ٹیکنیکل سائیکل میں ہے۔ بٹ کوائن تاریخی طور پر ایک قابل پیش گوئی 4 سالہ سائیکل پر عمل کرتا ہے۔ ہر 4 سال بعد ہالونگ ہوتی ہے، جس سے نئی سپلائی آدھی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال تک قیمت بڑھتی ہے، اور پھر تقریباً 1 سال کا اصلاحی مرحلہ یا بیئر مارکیٹ آتی ہے۔ موجودہ قیمت کا عمل اسی پیٹرن کا حصہ لگتا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ، ETF یعنی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کے ذریعے بٹ کوائن اب روایتی مالیاتی نظام کا حصہ بن گیا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ کاغذی مارکیٹیں جو صرف اصل بٹ کوائن کی نمائندگی کرتی ہیں اس کی قیمت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ہم نے بالکل ایسا ہی کچھ 2004 میں سونے کے ETF کے آغاز کے بعد دیکھا تھا۔ یہ چیز قلیل مدتی قیمت پر دباؤ ڈال سکتی ہے اور میکرو قوتوں پر اس کے رد عمل میں تاخیر کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ کال موجودہ صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تیزی کے بازار ہر کسی کو ذہین بنا دیتے ہیں، جبکہ مندی کے بازار تیزی اور مندی دونوں سوچ رکھنے والوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ادوار میں اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حتمی پوزیشن لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس اہم سوال پر واپس آتے ہیں، سرمائے کی اس عظیم گردش میں کیا مقصد جیتنا ہے یا صرف اس طوفان سے بچنا ہے؟ شاید اصل مہارت اس تبدیلی کو پہچاننے میں ہے، نہ کہ اس کے عروج و زوال کو ٹھیک ٹھیک وقت پر پکڑنے میں۔ اور ایسے وقت میں سب سے دانشمندانہ حکمت عملی شاید سب کچھ ایک ہی جگہ لگانے کی نہیں، بلکہ تنوع اور بقا کی ہے۔